القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی سننہا. یہ فصل نماز کی سنتوں کی بیان میں. سنت کے لغوی معنی آتے ہیں طریقہ، اور اصطلاح میں سنت ان امور کو کہا جاتا ہے ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ترکہ، کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور برابر کیا ہو اور کبھی کبھی ترک بھی کر دیا ہو. سنت پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی بلا ارادہ اسے چھوڑ دے تو اسے کوئی گناہ نہیں ملتا ہے، لیکن اگر چھوڑنے کی عادت بنا دے تو ایسا کرنا برا ہے. نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ تو در مختار کے اندر نماز کی 23 سنتوں کو شمار کرایا گیا ہے. یہاں صاحب نور العزا نے نماز کی 51 سنتوں کو بیان کیا ہے، اور اس میں توسع سے کام لیا ہے. کچھ وہ امور جو نماز کے آداب سے متعلق ہیں ان کو بھی نماز کی سنتوں کے اندر شمار کر دیا ہے. وہی 51، اور نماز کی سنتیں 51 ہیں. نمبر 1 ہے رفع الیدین للتحریمۃ حذاء الاذنین للرجل والامۃ. تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا حذاء الاذنین اپنے دونوں کانوں کے بالمقابل، للرجل والامۃ آدمی کے لیے اور بانی کے لیے، وحذاء المنکبین للحرۃ اور موڑوں کے بالمقابل آزاد عورت کے لیے. رفع یدین تکبیر تحریمہ کے لیے یہ سنت ہے. اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر آدمی ہے تو اس کے لیے رفع یدین کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک لے جائے، اس کے گٹے جو ہیں یہ مونڈھوں کے بالمقابل ہوں، اور انگلیاں جو ہے وہ کان کا جو نرم حصہ ہے جس کو لو بولتے ہیں وہاں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے. یہ تو مرد کے لیے. اور اگر عورت ہے تو اگر باندھی ہے تو باندھی کا حکم وہی ہے جو آدمی کا حکم ہے، اور اگر آزاد عورت ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو مونڈھوں کے بالمقابل اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کے سینے پر ہاتھ باندھ لے. تو یہ عورت کے لیے حکم اس لیے ہے کہ عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، اور کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ اس کے لیے اس میں بے پردگی ہے. تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے بالمقابل مونڈوں تک ہاتھ اٹھانا عورت کے لیے چونکہ زیادہ استر ہے اس لیے حکم دیا گیا ہے. وَنَشْرُ الْأَصَابِعِ اور انگلیوں کا کھولنا، یعنی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں نہ تو سختی سے ملانی چاہیے اور نہ ہی پوری پھیلا دینی چاہیے، بلکہ انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دینا یہ مسنون ہے. وَمُقَارَنَةُ إِحْرَامِ الْمُقْتَدِي لِإِحْرَامِ إِمَامِهِ اور مقتدی کے تکبیر تحریمہ کا امام کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملا ہوا ہونا. تو یہ بھی ایک سنت ہے، جب امام تکبیر تحریمہ کرے تو مقتدی بھی اسی کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہے، یہ سنت ہے. وَوَضْعُ الرَّجُلِ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ سُرَّتِهِ اور آدمی کا اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا یہ سنت ہے. اب اس رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھا جائے گا. کیا طریقہ ہے اس کا؟ وصفۃ الوضع اور
رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان یجعل باطن کف الیمنی علی ظاہر کف الیسری، کہ اپنے دائیں ہتھیلی کے باطن کو یعنی اندرونی حصہ علی ظاہر کف الیسری، اپنے بائیں ہتھیلی کے ظاہر پر رکھے. تو اپنے دائیں ہاتھ کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو اپنے بائیں ہاتھ کے ظاہر پر رکھے. کیسے؟ محلقاً بالخنصر والابہام علی الرسغ، درحالے کہ وہ حلقہ بنائے ہوئے ہو خنصر اور انگوٹھے سے گٹے پر. تو اس کو آپ جو تصویر نظر آ رہی اس میں دیکھ سکتے ہیں. اس طرح جو ہے حلقہ بنا کر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے. ووضع المرأة يديها على صدرها من غير تحلیق، اور عورت کا اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھنا سینے پر بغیر حلقہ بنائے ہوئے. تو یہ عورت کے لیے حکم یہ ہے، سنت یہ ہے. والثناء، اور ثنا کا پڑھنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک آخر تک یہ پڑھنا سنت ہے. اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو نماز کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. والتعوذ للقراءۃ، اور قرات سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا. والتسمیۃ اول کل رکعۃ، اور ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ سنت ہے. تو بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے. والتأمین، اور آمین کہنا، یعنی جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں تو اس وقت آہستہ سے آمین کہنا یہ سنت ہے. والتحمید، اور ربنا لک الحمد کہنا، جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو اس وقت مقتدی کے لیے آہستہ سے ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہنا یہ سنت ہے. والاسرار بہا، اور آمین کو یعنی ان سب کو، مقتدی اگر ہے تو ان سب کو آہستہ کہنا یہ بھی سنت ہے. تو اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آمین ان تینوں کو آہستہ کہا جائے گا، خواہ امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو، اس لیے کہ یہ سب چیزیں اذکار مسنونہ میں سے ہیں جن کا حکم اخفاء کا ہے. والاعتدال عند التحریمۃ من غیر تأتئۃ الرأس، اور سیدھا کھڑا ہونا تکبیر تحریمہ کے وقت سر کو جھکائے بغیر. تو تکبیر تحریمہ کہتا ہے بالکل سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی سنت. سر کو بالکل نہ جھکائے، جیسے کہ بعض نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یعنی تو اس وقت جو ہے اپنے سر کو کافی نیچے جھکا لیتے ہیں. وجہر الامام بالتکبیر والتسمیع، اور امام کا اللہ اکبر اور سمیع اللہ لمن حمدہ کو زور سے کہنا. وتفریج القدمین فی القیام قدر اربع اصابع، اور دونوں پیروں کا کشادہ رکھنا قیام میں 4 انگلیوں کے بقدر. تو جب آدمی کھڑا ہو نماز میں تو دونوں پیروں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ بھی نہ رکھے اور بالکل ملائے بھی نہیں، ان کے درمیان 4 انگلی کے بقدر فاصلہ رکھنا یہ سنت ہے. وَأَن تَكُونَ السُّورَةُ الْمَضْمُومَةُ لِلْفَاتِحَةِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ، اور یہ کہ سورت ملائے سورہ فاتحہ کے ساتھ. تو پہلے مسئلہ آ چکا ہے کہ مطلقاً قرات فرض ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت کا ملانا یہ واجب ہے. اور اس تفصیل کے ساتھ جو آگے آ رہی ہے قرات کا ملانا یہ سنت ہے. تفصیل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد من طوال المفصل فی الفجر والظہر، ظہر اور فجر اور ظہر میں طوال مفصل سے پڑھے. طوال مفصل ایک اصطلاحی لفظ ہے، اور سورہ
حجرات سے لے کے سورہ بروج تک اس کو کہا جاتا ہے طوال مفصل۔ تو سورہ حجرات سے سورہ بروج تک جو صورتیں ہیں ان کو فجر کی نماز میں پڑھنا یہ سنت ہے، یا اس کے بقدر بعض فقہا نے کہا کہ اگر کوئی اتنی ہی مقدار قرآن کے کسی اور حصے سے پڑھ لیتا ہے تو بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ وَمِنْ أَوْسَاطِهِ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل میں سے پڑھے۔ اوساط مفصل یعنی سورہ طارق سے لے کے اور سورہ لم یکن تک ان کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے۔ وَمِنْ قِصَارِهِ فِي الْمَغْرِبِ، اور قصار مفصل میں سے پڑھے مغرب کی نماز میں۔ قصار مفصل سورہ زلزال سے لے کے آخر قرآن تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے کہ لو کان مقیماً، یہ سنت اس شکل کے اندر ہے جب کہ آدمی مقیم ہو، اطمینان کی حالت کے اندر ہو، اپنے مستقر پر ہو۔ وَيَقْرَأُ أَيَّ سُورَةٍ شَاءَ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا، اور جو سورت چاہے وہ پڑھے اگر وہ مسافر ہو۔ وَإِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ فَقَط، اور فجر کی پہلی رکعت کو لمبا کرنا، دوسری رکعت کے مقابلے میں پہلی رکعت کو لمبا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وَتَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا، اور رکوع میں تکبیر کہنا، رکوع میں جب آدمی جھکے تو جھکتے وقت تکبیر کہنا یہ سنت ہے۔ وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا، اور اس میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ، اور اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے پکڑنا یہ بھی سنت ہے۔ رکوع میں، رکوع کی حالت میں اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑنا یہ سنت ہے۔ وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ، اور اپنے انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔ تو مردوں کے لیے ایک مستقل سنت یہ بھی ہے کہ رکوع میں جب گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں تو انگلیاں کھول کر اچھی طرح پکڑیں۔ وَالْمَرْأَةُ لَا تُفَرِّجُهَا، اور عورت اپنی انگلیوں کو کشادہ نہ رکھے، یعنی عورتوں کے لیے یہ سنت نہیں کہ رکوع میں اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھیں، بلکہ صرف ہاتھ رکھ کر گھٹنوں کو پکڑ لیں عورت۔ وَنَصْبُ سَاقَيْهِ، اور سیدھا کھڑا کرنا اپنی دونوں پنڈلیوں کو۔ وَبَسْطُ ظَهْرِهِ، اور اپنی کمر کا پھیلانا۔ وَتَسْوِيَةُ رَأْسِهِ بِعَجُزِهِ، عجوزن کے معنی آتے ہیں ہر چیز کا پچھلا حصہ، یہاں مراد سرین ہے۔ وَتَسْوِيَةُ رَأْسِهِ بِعَجُزِهِ، اور اپنے سر کو برابر کرنا سرین کی۔ تو رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھے، انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں کو دونوں پنجوں میں لے لے، اور کہنیاں یہ پہلوؤں سے علیحدہ رکھے، سر کو بالکل پیٹھ کے لیول پر رکھے، نہ اونچا رکھے نہ نیچا رکھے، پیر سیدھا رکھے اور ہاتھ بھی بالکل سیدھے رکھے۔ تو یہ رکوع کا مسنون طریقہ ہے۔ وَالرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور رکوع سے کھڑا ہونا۔ وَالْقِيَامُ بَعْدَهُ مُطْمَئِنًّا، اور اس کے بعد اطمینان سے کھڑا ہو جانا، یعنی رکوع سے اٹھنا یہ تو مسنون ہے، مگر رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑا ہونا جسے قومیں کہتے ہیں یہ واجب ہے، پہلے آ چکا ہے۔ تو رکوع سے اٹھنا یہ مسنون ہے۔ وَوَضْعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ لِلسُّجُودِ، اور اپنے دونوں گھٹنوں کو، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر اپنے چہروں کو رکھنا سجدے کے لیے۔ تو اس ترتیب پر سجدہ کرنا یہ سنت ہے۔ ترتیب کیا ہے کہ پہلے جب سجدہ میں جائے تو اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھے، پھر چہرہ کو رکھے سجدہ میں۔ اگر کسی نے اس کا الٹا کیا، پہلے چہرے کو رکھ دیا، پھر ہاتھ کو، پھر گھٹنے کو،
یا پہلے ہاتھ کو رکھا تو وہ تارک سنت ہوگا. وعکسہ للنہوض، اور اس کا الٹا کرنا ہے، جب رکوع سے اٹھے تو اس کا الٹا کرنا ہوگا، یعنی پہلے چہرہ اٹھائے، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، پھر گھٹنا اٹھائے. وتکبیر السجود وتکبیر الرفع منہ، اور سجدے کی تکبیر کہنا اور اس سے اٹھنے کی تکبیر کہنا یہ بھی سنت ہے. وکون السجود بین کفیہ، اور سجدے کا ہونا اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، یہ بھی سنت ہے. وتسبیح ثلاثا، اور 3 مرتبہ سجدے میں تسبیح پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی سنت ہے. ومجافات الرجل بطنہ عن فخذیہ، اور آدمی کا علیحدہ رکھنا اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے، ومرفقیہ عن جنبیہ، اور اپنی کوہنیوں کو اپنے بغلوں سے، وذراعیہ عن الارض، اور اپنی کلائیوں کو زمین سے. تو سجدے کی حالت میں مرد کے لیے اپنی رانیں اور پیٹ الگ الگ رکھنے چاہیے، انہیں آپس میں نہ ملائے، اور اس طرح کرے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ ہے تو درمیان سے نکل جائے. بہرکیف سجدہ جو ہے اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے الگ رکھے، ملا کے نہ رکھے، اپنی کوہنیوں کو اپنے بغلوں سے اور اپنی کلائیوں کو زمین سے اونچا رکھے. یہ تو مرد کا طریقہ تھا. وانقفاض المرأة ولصقها بطنها بفخذیها، اور عورت کا پست ہونا اور لصق ہوا، باب سمیہ سے لصق یلصق، چپکانا، اور اس کا چپکا لینا اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے. تو عورت کے سلسلے میں حکم یہ کہ ایسی حیت اختیار کرے گی کہ جو اس کے لیے استر ہو. تو استر اس میں یہی ہے کہ عورتیں زمین سے بالکل چمٹ کر سجدہ کریں، نہ تو کہونیاں اوپر اٹھائیں اور نہ ہی رانے پیٹ سے الگ کریں، بلکہ دونوں کو ملا کر سجدہ کریں اور پیر کو بچھائے رکھیں. اور مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ بالکل الگ الگ ہونے چاہیے. ووضع الیدین علی الفخذین، اچھا چھوٹ گیا بیچ میں. والقومۃ، وقومہ کرنا. والجلسۃ بین السجدتین، اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا. جلسہ بھی کہا جاتا ہے، جلسہ دونوں کر سکتے ہیں اس کو. تو قومہ کرنا اور بیٹھنا دونوں سجدہ کے درمیان جسے جلسہ کہا جاتا ہے، یہ دونوں واجب ہے اور پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن یہاں نے اس کو سنتوں میں بھی شمار کر لیا ہے. ووضع الیدین علی الفخذین فیما بین السجدتین کحالۃ التشہد، اور دونوں ہاتھوں کا رکھنا رانوں پر، فیما بین السجدتین دونوں سجدوں کے درمیان، کحالۃ التشہد تشہد کی حالت کی طرح. کیا مطلب؟ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جب آدمی بیٹھے، یہ آسان لفظ میں کہیں جب آدمی جلسہ کر رہا ہو تو اسی حیت پر بیٹھے جس حیت پر آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے. وافتراش رجلہ الیسریٰ ونصب الیمنیٰ، اور بچھانا اپنے بائیں پیر کو اور کھڑا کرنا داہنے کو. تو فرماتے ہیں کہ دونوں سجدوں میں جب آدمی، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو کیسے بیٹھے؟ تشہد کی طرح. تشہد میں کیسے بیٹھے گا؟ تو تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں قدم بچھا کر اس پر دونوں زانو بیٹھ جائے، جبکہ اس کا دایاں جو پیر ہے وہ کھڑا ہو اور اس کی انگلیاں قبلے کی رخ ہو. اس کے بعد ہے تورک المرأۃ، اور عورت کا تورک کرنا. تورک یہ باب تفعول کا مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں سرین پر بیٹھنا. مطلب یہ ہے کہ عورت کے بیٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے تشہد کی حالت میں یا دونوں سجدوں کے درمیان کہ وہ دونوں پیر بچھا کر دائیں طرف نکالے اور بائیں پہلو پر یعنی سرین پر بیٹھ جائے. والاشارۃ فی الصحیح بالمسبحۃ، اور اشارہ کرنا صحیح قول میں شہادت کی انگلی سے، عند الشہادتی شہادت کے وقت، یعنی جب آدمی بڑے اشہد اللہ الہ الا اللہ التحیات پڑھتے وقت،
یرفعها عند النفی ویضعها عند الاثبات، اٹھائے اس کو نفی کے وقت اور رکھ دے اس کو اثبات کے وقت۔ تو مسبحہ یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا یہ مسنون ہے۔ کب؟ جب آدمی اتحیات پڑھتے وقت پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے، لا الہ الا اللہ، تو اس وقت ہاتھ کو اٹھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ نفی کر رہا ہے نا، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی میں دیتا ہوں کہ اللہ کے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اس تمام معبودوں کی نفی کر رہی آدمی کر رہا ہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں دنیا کے اندر۔ تو اس وقت جو ہے اپنی انگلی کو، شہادت کی انگلی کو اٹھا کر یہ اشارہ کرے کہ ہاں ایک معبود ہے۔ تو یہ عمل سے کہنا ہوگا کہ ایک معبود۔ بعد میں جو اپنی زبان سے آدمی کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ہے، لیکن جب لا الہ کہہ رہا ہے اس وقت جو ہے ہاتھ اٹھا کر اس بات کو کہنا ہے کہ ایک معبود اس دنیا کے اندر موجود ہے، ایک اللہ موجود ہے۔ وقراءۃ الفاتحۃ فیما بین الاولیین، کہہ رہے ہیں اور فاتحہ کا پڑھنا پہلی 2 رکعتوں کے بعد والی رکعتوں میں، یعنی فرض نمازوں میں آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ کوئی نہیں پڑھے گا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْجُلُوسِ الْأَخِيرِ، اور درود شریف پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری قعدہ میں، تو یہ بھی سنت ہے درود شریف پڑھنا۔ وَالدُّعَاءُ بِمَا يُشْبِهُ أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ، اور ایسی دعا پڑھنا جو قرآن کے الفاظ کے مشابہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں دعائے معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی دعا منقول ہو جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بما یشبہ الفاظ القرآن و سنتی، اور ایسی دعا مانگنا جو قرآن کے الفاظ کے مشابہ ہو، سنت کے الفاظ کے مشابہ ہو۔ لا کلام الناس، ایسی دعا نہیں پڑھے گا جو لوگوں کے گفتگو کے مشابہ ہو، بھائی کہ دعائے معصورہ پڑھے۔ والالتفات یمینا ثم یسارا بالتسلیمتین، اور دونوں سلام کرتے وقت پہلے جو ہے دائیں جانب پھر بائیں جانب چہرے کو گھمانا، یہ بھی سنت ہے۔ ونیت الامام الرجال والحفظۃ وصالح الجن بالتسلیمتین فی الاصح، کہ امام جب سلام کرے گا یعنی نماز ختم کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، تو اس وقت کیا نیت کرے گا؟ کیونکہ السلام علیکم کا مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو اب کس کو سلام کیا جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امام نیت کرے گا کہ الرجال، جو اس کے ساتھ مقتدی ہو اس کے آدمی، ان کی نیت کرے گا، میں ان کو سلام کر رہا ہوں، میں جو دعا دے رہا ہوں کہ السلام علیکم تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اس سے میرے مراد میرے وہ مقتدی ہیں جو میرے دائیں جانب ہیں، اسی طرح وہ فرشتے ہیں جو میرے دائیں جانب ہیں۔ والحفظۃ، اس سے مراد حفاظت کرنے والے فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں۔ وصالح الجن، اسی طرح جو نیک جنات ہیں، وہ ہو سکتا ہے امام کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو ان کی بھی نیت کرے۔ بالتسلیمتین، دونوں سلام کرتے وقت فی الاصح، صحیح قول کے موافق۔ بعض لوگوں نے دوسری تعویلیں کی ہیں، دوسرے قول ذکر کیے ہیں، لیکن صاحب نور الرضا فرماتے ہیں کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ ونیت الماموم امامہ فی جہتہ، اور مقتدی یہ نیت کرے اپنے امام کو فی جہتہ، اپنے جہت کے اندر۔ تو مطلب یہ ہے کہ مقتدی یا تو دائیں جانب ہوں گے یا بائیں جانب ہوں گے، تو اگر امام کے بائیں جانب مقتدی ہے تو وہ جب بائیں جانب اسلام کرے تو اس وقت نیت کرے کہ میں جو اسلام کر رہا ہوں، دعا دے رہا ہوں، یہ امام کے لیے دے رہا ہوں۔ وَإِنْ حَاذَاهُ، اور امام کے بالکل برابر ہو، نَوَاهُ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ، تو وہ نیت کرے گا دونوں سلاموں میں مع القوم، لوگ کے ساتھ، والحفظۃ، اور فرشتوں کا، وصالح الجن، اور نیک جنات کا۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل برابر ہے، تو دونوں سلام کرتے وقت امام کی بھی نیت کرے گا اور ان لوگوں بھی نیت کرے گا۔ وَنِيَّةُ الْمُنْفَرِدِ الْمَلَائِكَةَ فَقَط، کہ اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو صرف دونوں سلاموں میں فرشتوں کی نیت کرے گا۔
وخفض الثانیۃ عن الاولی، اور دوسرے سلام کو پست آواز سے کہنا پہلے کے مقابلے میں، یعنی بہتر ہے کہ دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام سے پست ہو، یہ بقول صاحب نور الرضا کی سنت ہے۔ ومقارنتہ لسلام الامام، اور مقتدی کا ملانا امام کے سلام کے ساتھ، یعنی جیسے ہی امام سلام پھیرے تو مقتدی حضرات بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ والبداية بالیمین، اور ابتدا کرنا دائنی جانب سے۔ وانتظار المسبوق فراغ الامام، اور مسبوق کا انتظار کرنا امام کے فارغ ہونے کا، یعنی مسبوق کو چاہیے کہ جب امام دونوں سلام پھیر چکے اور اس کو اطمینان ہو جائے کہ امام پر سجدے سے وہ لازم نہیں ہے، تو اب وہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو۔